ہم حوروں کو ان کی بیویاں بنائیں گے. یہ لفظ سن لیں, ایک حور بیوی ہوگی. لہم فیہا قرآن مجید پھر یہ کہتا ہے ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. جنت کے اندر وہ مرد اور وہ حوریں جو ہوں گی یہ ان کی بیویاں ہوں گی. اور جنت کے اندر بھی آوارگی نہیں ہے. کوئی جنتی بے شک جنت الفردوس کا رہنے والا ہے, سب سے نچلی جنت کے اندر جا کے اس کی بیوی کو دیکھ نہیں سکتا, نہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ رکھ سکتا ہے. وہ اس کی بیوی ہے, وہ بیوی ہے اس کی. وہ جانور نہیں ہے کہ جس جانور کا پکڑا اور دودھ دو لیا اور پی لیا اور ختم. نہیں, وہ اس کی بیوی ہے. نہیں دیکھ سکتا, نہیں اس کے قریب, وہ اسی کی بیوی ہے, وہ اس کی بیوی ہے. بلکہ حدیث کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے. یہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے آج رات جنت دکھائی. جنت جب دکھائی تو میں جنت کے اندر گیا. جنت کے اندر چلتے 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 ایک بہت بڑا محل ایک نظر آیا. میں نے کہا یہ میرا محل مجھے دکھانے آئے ہو کہ انہوں نے کہا آپ کا نہیں, یہ خوبصورت محل تمہارے دوست وہ تمہارے متبع جناب سیدنا عمر فاروق کا محل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ حضرت عمر فاروق اور سارے صحابہ ہیں جو ان کے اوپر, صحابہ صحابیات آل اولاد, اللہ تمام کی قبروں کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ان گنت بے شمار رحمتیں نازل فرمائے. یہ عمر فاروق کا محل ہے. میں اچھا چلو, فرشتے آگے لے گئے, ایک اور محل دکھایا. اور اللہ کا کرنا یہ صبح خواب نبی علیہ السلام سنا رہے تھے صحابہ کو, اور سامنے حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے. یہ مسند امام احمد بن حنبل میں 13,847 نمبر یہ مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ذرا آگے گیا نا, ایک محل بڑا خوب, ایسے لگتا تھا جیسے من ذهب, یہ سارا سونے کا ہی بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیں یہ سونا, یہ چاندی, یہ پیتل, یہ سلور, یہ ہمارے لیے ہے. اللہ کے لیے تو ایک کن کہنے سے سارا ہی سونا چاندی بن جاتا ہے. اللہ کن کہے ساری زمین یہ ہیرے جواہرات بن جائے. یہ محل مجھے ایسے لگا جیسے یہ محل سونے کا بنا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا یہ میرا ہے. کہنے لگے نہیں, یہ بھی عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالی. میں صدقے جاؤں, میں واری جاؤں, میرے ماں باپ قربان. دنیا میں ایسے کوئی انسان کب پیدا ہونے ہیں, کبھی نہیں ہونے نہ کبھی ہوئے. اور دنیا میں جن کو اس کائنات کے سب سے سچے اور اعلیٰ اور پارسا اور پاک انسان نے دنیا میں کہا کہ میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا ہے جو سونے کا بنا ہوا تھا. میں نے کہا یہ بھی میرا نہیں. آپ نے فرمایا میں محل کے قریب سے جب گزرا نا, اندر سے ایک حور جو تھی نا وہ باہر آ رہی تھی. ایسے چونکہ ہم اس طرح آگے جا رہے تھے, میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ کے, اس دنیا میں کسی ماں نے ایسا نیک پارسا بچہ کبھی جنا ہی نہیں, نہ جن سکتی نہ کبھی ایسا. نبی علیہ السلام حالانکہ خواب کا واقعہ ہے. ایک حور تھی جنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے وہ جب نا آپ گزرے وقت ایسے آپ کے سامنے آ گئی, کہا یہ عمر فاروق کی یہ حور ہے, کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے. میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لے, یہ عمر کی حور ہے. یاد رکھنا قیامت کے دن جنت کے اندر بھی آوارگی نہیں, اور جنت کے اندر بھی ایک حور جو ہے اس کے ساتھ معاملہ, تمام قسم کے معاملات جو بھی اس کے ساتھ تمام قسم کے معاملات صرف بیویوں والے ہوئیں گے. بے حیائی والا معاملہ اس کے ساتھ بھی جنت میں نہ کو کر سکتا ہے نہ کسی کو کرنے کا خیال کبھی پیدا ہوگا. قرآن مجید جو بار بار جو کہتا ہے تمہارے لیے قیامت جنت کے اندر, اکثر لوگ ہمیں یہ تو بتاتے ہیں حوریں نہیں, حوریں بطور بیویاں کے ہوں گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ پاک فرماتا ہے
کہ یہ فمارعوہا کریایتہا، ان کے عیسائیوں اور یہودیوں کے عالموں نے جنہوں کہا تھا ہم بڑے پارسا نیک ہیں، ہم ایسے کاموں میں نہیں پڑتے، یہ دنیا کے چکر اور ان بیویوں اور بچوں اور فلاں میں، فرمایا پھر ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی، اپنی بات پہ پکے رہتے۔ کیسے بات پہ پکے رہ سکتے ہیں جب ایک انسان کو بھوک لگنی ہے، ایک انسان کو دھوپ میں گرمی محسوس ہونی ہے، یہ فطرت جس طرح ہے۔ اسی قرآن مجید نے یہ بات فمارعوہا کریایتہا، اپنی بات پہ پکے نہیں پھر نکلے، جو کہتے تھے ہم میاں بیوی کے ان معاملات میں نہیں پڑتے، یہ چکروں میں، یہ حال ان کا ہوا۔ قرآن نے تو اشارہ کیا ہے، تاریخ میں کتابیں عیسائیوں اور یہودیوں کی بھری پڑی ہیں۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ حدید کی اس آیت کے تحت یہ سارا واقعہ لکھا ہے کہ ان کا یہ حال ہو گیا کہ کہتے تھے ہم نیک پاک ہیں، ادھر وہ راہبائیں عورتیں جی ہم نکاح نہیں کرتی، ادھر مرد رات جی ہم نکاح نہیں کرتے، ہم الگ الگ ہیں، ہم نہیں، اور رات کے وقت دونوں جو تھے ساری رات بھی زنا کرتے رہتے تھے۔ انسان کی جو فطری ضرورت ہے اس کو کس طریقے سے وہ کہہ سکتے ہیں، ڈینائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر بچے پیدا ہوتے صبح کے وقت، پھر یہ اپنی اپنی جگہ جی میں بڑا نیک ہوں، میں بڑی نیک ہوں، یہاں تک کہ بچے ان کے پیدا ہوتے، بچے کو پیدا ہوتے ہی زندہ یہ قبروں کے یہ مٹی کے اندر گاڑ دیتے، اس ارد گرد ان جہاں یہ بڑے بڑے ان کے راہب تھے، ان جگہوں کو جب یہ اکھیڑا گیا ہے، ان کو کھودا گیا، بے شمار بچوں کی ٹانگیں، بے شمار بچوں کی سر، ان کے پورے جسم کے ڈھانچے وہاں سے ملے جو یہ زنا کرتے رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کے لیے جب شادی کا ایک پیارا، ایک موزوں ترین ایک رشتہ رکھا ہے، جو اس سے انکار کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں وہ کس بات کا انکار کرتا ہے۔ پھر ایک تو یہ تھا کہ نکاح سے انکار کریں، اور اس سے بھی اس پہ پورے نہیں اترے، دنیا میں ایک اور شیطان اور ابلیس کا ایک اور نظام چلتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ نکاح جو ہے، یہ رشتہ داری جو ماں اور بہن، یہ کیا ہوتی ہے؟ حضرات میں بڑے ڈکے چھپے الفاظ کے اندر بات کرتا ہوں، آپ ساری کی سارا یہ انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لیں، وہاں لکھا دیکھ لیں میرنگ مدرز، ماں سے شادیاں، بہن سے شادیاں، سکی بیٹی سے شادیاں، یہ اور کرانے والے کون؟ ان کے پادری۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ عیسائیوں کے پادری، بائبل پڑھنے والے، اور وہی وہ گھنٹیاں اور ٹلیاں بجانے والے۔ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ برازیل میں پیچھے تھوڑی دیر ہوئی، ایک شادی ہوئی، وہ کہنے لگے جی ہم ہنی مون منا کے واپس آ رہے ہیں، یہ میری سگی ماں ہے، پتہ چل گیا ہے شادی کیا ہوتی ہے، سگی ماں کے ساتھ رشتے توڑ دی۔ اور اس کے بعد پھر شیطان کی ایک اور چال یہ کہ انسان کو بالکل کھلا چھوڑ دینا چاہیے، جہاں انسان کھاتا ہے اس کو کھانا۔ یہ لوگ جو ہیں، یہ انسانیت کے ماتھے پہ گندگی کا کلنک جو لوگ ہیں، یہ انسانوں کو یہ کھلا چھوڑ دینا چاہیے انسان کو۔ نکاح کیا ہوتا ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے، وہ چاہتے یہ ہیں، اور ان کی حکومتوں کا یہ حال، حکومت پھر اس بات پہ ان کا بڑا ساتھ دیتی ہے۔ دنیا میں پیچھے ایک کتاب چھپی تھی، وی آر نمبر ون، یہ ایک امریکن تھا، ایک اس نے یہ چھپا، اس کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے انہوں نے کہا ہم دنیا میں نمبر ون لوگ ہیں، اسلحہ ہمارے پاس، فوجیں ہمارے، فلانا ہمارے پاس، اور پھر خاص بات یہ ہے امریکن میں سے 70%، 100 میں سے 70 جو ہیں یہ حرامی بھی ہم لوگ ہیں۔ کسی ہر بچے کو ان 70 میں سے پتہ نہیں کہ میرا والد کون ہے، والدہ کون ہے، اس قسم کی گفتگو۔ حکومتوں کی طرف سے پھر وہ یہ باقاعدہ بدکاری کا لائسنس جاری کرنا، بدکاری کے لیے سہولتیں دینا، اور وہ بچے جو حرامی پیدا ہوں ان کے لیے ہاسٹل اور ان کے لیے نرسیں، یہ حکومت کی طرف سے۔ اور پھر حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ جو نکاح کرے سوچ لے، نکاح کرنے سے پہلے اگر طلاق ہو گئی، طلاق تو عام بات ہے نا، جس معاشرے میں ایک عورت ساری دنیا کے مردوں کو اپنا خصم سمجھتی ہو اور مرد ساری عورتوں کو اپنی بیویاں سمجھ، اس میں طلاق تو ہونی ہوتی ہے۔
نکاح کرنے سے پہلے سوچ لینا آدھی جائیداد تمہیں بیوی کو دینی پڑے گی. لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ نکاح ہم کرتے ہی نہیں. میرے ایک دوست آج کل وہ لاس اینجلس میں ہوتا ہے, یہ امریکہ کی ایک ریاست ہے. اس نے بتایا, کہنے لگا کہ وہاں, کہنے لگا حافظ صاحب عجیب بات یہ ہے کہ وہ لوگ اس قدر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے بارے میں پریشان ہیں. کیا پریشان ہیں؟ ایک بیٹی نے اگر اس کی عمر 15-16 سال ہوگی نا, 16, اور اس نے زنا نہیں کیا, ماں بھی پریشان ہے, باپ بھی پریشان ہے کہ یہ کوئی ایب نارمل تو نہیں ہے, یہ کوئی بیمار تو نہیں ہے, کیوں اس نے زنا نہیں کروایا, کیوں اس نے بدکاری نہیں کرتی, بات کیا ہے؟ یہ حال شیطان کے چیلے اور شیطان کی چیلیاں جو ہیں اس کے اس طریقے سے انسان کو گمراہ کر دیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں, اللہ ان کی زندگی اور عمل اور نیک عمل میں اضافہ فرمائے, ان کی حفاظت فرمائے. یہ میں نے ان کی ایک تقریر سنی, اس میں انہوں نے کہا امریکہ کے اندر بدکاری کا یہ حال ہے کہ تقریباً ہر امریکی لڑکی جو ہے اس نے 7 مردوں سے زنا ضرور کروایا ہے, کم از کم, زیادہ کی کوئی حد نہیں کہ اس نے 200 سے کرایا ہے, 2000 یا 2 لاکھ سے کروایا. یہ زنا ساری دنیا میں شیطان کا یہ حال ہے کہ وہ کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے زنا عام ہوئے, نکاح ختم. وہ جو نبیوں کا طریقہ تھا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, یہ نبیوں کا طریقہ نکاح کا, اور وہی جو نکاح اور میاں اور بیوی جو جنت میں بھی اس کے بغیر نہیں جا سکیں گے, اس طریقے کو یہ ختم کرنے. ہماری حکومتوں کا بھی اس سلسلے میں رویہ بہت افسوس کی بات یہ ہے. ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی نکاح کو آسان سے آسان بنائیں. ان کو چاہیے نکاح کے اندر ایک تو پہلی جو بیٹا اور بیٹی نکاح کرنا چاہ, جب ان کی عمر آ جائے, گورنمنٹ ان کے لیے خود ہر قسم کے جو اس کے وسائل ہیں یہ گورنمنٹ کو چاہیے یہ مہیا کرے. مثال کے طور پہ ہر قسم کی بارات کے اوپر شدید قسم کی پابندی اور سخت سزا ہونی چاہیے. جو بارات لے کے جائے بچی کے اوپر جو بوجھ ڈالے بچی والوں کے اوپر یا بچے والوں کے اوپر جو بوجھ ڈالے, نکاح کو آسان کیا جائے اور جہیز کے اوپر شدید قسم کی سزائیں دی جائیں. اس کے باپ اور اس کی ماں اور بھائیوں تک کو جو جہیز لینے والے ہیں, یہ چاہیے کہ جہیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو جہیز ہے ہی نہیں, یہ تو ہندوؤں کی ایک رسم ہے. بارات خود نبی علیہ السلام کی شریعت میں نہیں ہے, یہ بھی ہندوؤں کی رسم ہے جو ہم نے. اور پھر اتنے لوگ بڑے بڑے ولیموں کی دعوت جو ہے, گورنمنٹ کو چاہیے اس کے اوپر بھی پابندی. نکاح مساجد کے اندر نکاح ہو, بچی اس کے بعد فارغ ہو اور آرام سے, کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی دباؤ کوئی پریشانی وہ نہیں ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے جو بچے اور بچی نکاح کرے ان کے لیے رہائش اور ان کے لیے وظیفے کا اعلان کرے. حکومت کو چاہیے کہ جو نکاح جب کرے ان کو ایک وظیفہ, اور جس طرح وظیفہ نہیں حضرت عمر فاروق نے لگایا, اور ان نکاح کی وجہ سے اللہ پاک جو پاکیزہ اولاد کرے, ان کے اولاد پیدا کرے, اس اولاد کے لیے وہ چھوٹے بچوں کے جو وظیفے حضرت عمر فاروق نے مقرر کیے تھے دوبارہ مقرر کرنے چاہیے. یہ نکاح اتنے بندے بلانا نکاح کے اوپر, ساری زندگی ہم جاتے ہیں اور 5-7 کھانے کے بعد کوئی کہتا ہے یہ نہیں اچھا, کوئی یہ نہیں ہے. ایک باپ جو ہے اس کی ساری زندگی جو ہوتی ہے, اس کی جوانی, اس کا خون, اس کا رنگ روپ, سب کو سے ایک بیٹی کے شادی کے کھانے کے لیے وہ ضائع ہو جاتا ہے, اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک, یہ نہیں ٹھیک, یہ نہیں ٹھیک. کیوں نکاح کو یہ آسان نہیں, کیوں حکومتیں اس سلسلے میں. میں نے رپورٹ ایک پڑھی تھی, اسٹیٹسٹیکل ایک رپورٹ پیچھے آئی تھی کہ پاکستان میں 1 کروڑ عورت جو ہے یہ 40 سال کی عمر سے بڑی ہوگی, ان کی شادیاں اس لیے نہیں ہو رہی کہ جہیز لینے والے کہتے ہیں ہم نے یہ بھی لینا ہے, یہ بھی لینا ہے, یہ بھی لینا ہے. یہ مسلمان قسم کے لوگ ہیں, ان بچیوں کو یہ گناہ کی طرف یہ راغب کر رہے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے اس سلسلے میں خیال کریں کو قانون سازی اور زنا کے اندر, اور یہ زنا کی منڈیاں اور بدکاریوں کے مقامات شدید قسم کی سزائیں ان کو دے. یاد رکھیں مسلمانوں, اوہ تم کہتے ہو
یہ آج پاکستان سے ایک فلاں جی آزاد قبائلی علاقے سے ایک لڑکی فلانا اس کو گولی لگی, منہ ڈنگا ٹیڑھا ہو گیا, وہ شیطان کی وہ پوجا کرنے والی ان کی طرح جا کے باہر وہ کہتی ہے جی یہ نکاح کے رجسٹرڈ کے سائن کیا ہوتے ہیں, باقی میاں بیوی تو وہی ہوتا ہے نا, اس کا کیا لائف پارٹنر ایک ہونا چاہیے بس. خامند اور بیوی کے جو رشتے ہیں, الفاظ, یہ الفاظ آج کل یورپ کے اندر ختم ہو رہے ہیں. یہ خامند اور بیوی کیا ہوتا ہے؟ لائف پارٹنر ہے, یہ بوائے فرینڈ ہے, یہ گرل فرینڈ ہے, بس کٹھے رہ